السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 تک کی تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج آیت نمبر 74 اور 75 کی تفسیر شیئر کروں گی۔ آیت نمبر 74 میں یہودیوں کے دلوں کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے دل کس طرح سے سخت ہو گئے تھے، اور اسی حوالے سے امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سخت دل نہ بنے۔ تو دل کی سختی کے حوالے سے کچھ احادیث کے ساتھ آج کی تفسیر بیان کروں گی۔ تو یہ تفسیر ہم سب کے لیے ہی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ سختی بہت زیادہ چھا رہی ہے۔ تو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ قاسی القلب یعنی سخت دل نہ بنے۔ اور اس کے علاوہ آج کی تفسیر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو غیر ذی روح ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جیسے پتھر وغیرہ جن کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں روح نہیں ہے، تو اس حوالے سے کچھ احادیث آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ اور اللہ پاک کا قرآن پاک میں یہ فرمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو کس طرح سے پتھر اور درخت وغیرہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو یہ تفسیر میں انشاءاللہ آج ساری چیزیں آئیں گی کہ غیر ذی روح یعنی وہ جن کے اندر روح نہیں ہوتی، وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کس طرح سے بیان کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ صحیح احادیث کے حوالے سے آج کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ تفسیر کا مقصد صرف قرآن پاک میں بنی اسرائیل یا دوسری قوموں کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی تفسیر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو آج کی تفسیر بہت بہترین ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ دشمنی ہی کرتے رہیں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی تفسیر کی ویڈیو ہم سنیں بہت غور کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا ایک نور ہوتا ہے، جو نور ہمارے دلوں میں اترے گا اور وہ عمل کی صورت میں ہماری زندگیوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد، تو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، فہی پس وہ یا گویا کہ وہ کالحجارہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، او یا اشد زیادہ قسوہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارہ پتھروں میں سے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، لما البتہ وہ کہ، یتفجرو بہہ نکلتی ہیں، یہ جاری ہو جاتی ہیں یا پھٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار ان میں سے نہریں، یعنی کہ اور پتھر بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں یا نہریں پھوٹ پڑتی ہیں یا پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعضے ایسے ہوتے ہیں، لما البتہ وہ کہ، یشقق پھٹ جاتا ہے، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ الماء ان میں سے پانی، یعنی بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ مِنْهَا اور بعضے ان میں سے ایسے ہوتے ہیں، لما البتہ وہ کہ، یحبطو گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے یا اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر، بغافلٍ بے خبر، عما اس چیز سے، تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کی قساوت یعنی سختی کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان میں سختی آ گئی ہے۔ دلائل قدرت بھی دیکھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل بھی دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ذرا خدا
خدا کا خوف نہیں اور حق قبول کرنے میں ذرا بھی آمادہ نہیں ہوتے۔ پتھروں میں تو یہ بات ہے کہ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو پہلے ان کے دلوں کو سختی میں پتھروں سے تشبیہ دی، جو اس اعتبار سے لوہے سے بھی سخت ہیں کہ لوہے کو اگر بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن آگ کیسی ہی ہو اس سے پتھر نہیں پگھلتا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو نافرمانیوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے۔ تو یہ مثال نہریں نکلنے کی ان دلوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو نرم ہوتے اور نافرمانیوں کی وجہ سے روتے، اور کچھ بھی نہیں تو تھوڑا بہت روتے۔ اور یہ مثال فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یعنی اس میں سے نکل پڑتا ہے، جاری ہو جاتا ہے پانی۔ تھوڑا بہت روتے تو اس کی مثال یہ ہے۔ اور يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں تو ان آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تو کم سے کم دل ہی روتا، تو اس کی مثال یحبط من خشیت اللہ سے لی گئی ہے۔ تو آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سب کی سزا پاؤ گے، دنیا کی کچھ دن کی زندگی کی دھوکے میں نہ آؤ۔ اہل کتاب کے دلوں کی سختی کا قرآن مجید میں اور جگہ بھی تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر ان کے میثاق توڑنے کے باعث ہم نے ان کو ملعون قرار دے دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ قاسی القلب، یعنی سخت دل والے نہ بنے، کہ تم اہل کتاب کی طرح سخت دل مت بن جاؤ، جیسا کہ سورہ حدید میں ارشاد ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب ملی تھی، پھر ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی ان میں سے فاسق ہیں۔ یہ سورہ حدید کا ترجمہ ہے جو بھی بیان کیا۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے مغفرت چاہنا اور اللہ کے خوف سے رونا، یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے، یعنی جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا اسی طرح یہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تجھے نقصان نہ پہنچا دے، اور تیرے گھر میں تیری گنجائش رہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جا اور اپنے گناہوں پر رویا کر۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں آپ غور سے سنیے گا۔ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختی کی علامت قرار دی ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا جامد ہونا یعنی آنسو نہ نکلنا۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا۔ تیسرا، لمبی لمبی آرزوئیں رکھنا، اور چوتھا، دنیا کی ہرس رکھنا۔ اور یہ چاروں چیزیں آج کل امت محمدیہ میں عام ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، رو اور رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو، کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے، اور روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگیں گے جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے، اور اس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں گی تو جاری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص قبر، دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کرے تو آسانی سے دل کی سختی دور ہو سکتی ہے اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کثرت ذکر سے، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور زیادہ بولنے سے دلوں میں سختی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور بلا شبہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ اب اس آیت شریفہ میں دوسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ
پتھروں سے پانی کا نکلنا اور ان سے نہریں جاری ہونا، یہ ایسی بات ہے جو نظروں کے سامنے ہے۔ دنیا میں چشمے ہیں، جھرنے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکل رہے ہیں، تو عموماً لوگ اس بات کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو اس بارے میں کسی کم عقل کو ہی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان میں عقل اور ادراک نہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں اور ڈر کر کیسے گر پڑتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پتھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پتھر وغیرہ ہیں ان کے اندر روح نہیں ہے، تو ان کے اندر ادراک اور شعور بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں ہے جو ان پر گزرتے ہیں، اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گزار ہونے کا جو تعلق ہے، انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ادراک ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کی پاکی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں، بلا شبہ وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ اور سورہ نور میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے افعال کا پورا علم ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، جن دنوں میری بعثت ہوئی تھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک اسی طرح کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک دن مکہ کے اطراف کی طرف نکلے، جو بھی درخت یا پہاڑ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں لیں، ان کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ میں نے ان کی ایسی آواز سنی جیسی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، پھر آپ نے ان کو رکھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہو گئی، پھر آپ نے ان کنکریوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھوں میں بھی کنکریوں نے تسبیح پڑھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی، اور ہر مرتبہ میں نے شہد کی مکھیوں جیسی بھن بھناہٹ سنی۔ ایک اور واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے دریافت کیا کہ جب جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہاں جو ایک درخت تھا اس نے آپ کو بتایا تھا۔ اسی طرح استوانہ حنانہ کا قصہ بھی مشہور و معروف ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جب مسجد نبوی کے لیے ممبر تیار کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو اس سے پہلے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ ستون کھجور کا تنا تھا، جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو کھجور کا یہ تنا چیخنے لگا جیسے بچہ چیختا ہے، آپ ممبر سے اترے اور اس تنے کو چمٹا لیا اور اس سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے بچے کی آواز ہوتی ہے جب اسے چپ کروایا جاتا ہے، تو یہ تنا جو اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اس سے محروم ہو جانے کے باعث بچے کی طرح چیخنے لگا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے خیبر تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک یہودی عورت نے بکری کا ایک ہاتھ بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، یعنی اس میں سے کھایا، تو آپ کے بعض صحابہ نے بھی اس میں سے کھایا، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیں، اور اس یہودی عورت کو بلا کر فرمایا کہ تو نے بکری میں زہر ملایا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے بکری کے اس ہاتھ نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگی ہاں واقعی میں نے اس میں زہر ملایا ہے۔ حسن حسین میں باحوالہ طبرانی نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا
کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں، کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں، ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر سے گزرا ہے۔ تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہو جاتا ہے۔ ان سب روایات اور واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ادراک، احساس اور شعور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے اس احساس اور ادراک کا پتہ نہیں، ورنہ ان میں احساس بھی ہے، شعور بھی ہے، اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول بھی رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر سن کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی قوت دے دیتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ دلوں کی سختی کو دور کریں اور قاسی القلب نہ بنیں، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ ہر غیر ذی روح، یعنی جس چیز میں روح نہیں ہوتی، غیر ذی روح میں حیات ہے، یعنی کہ زندگی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہیں۔ تو اس آیت میں ان دو چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون، کیا تم لوگ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، یؤمنوا ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے یا تمہارے کہنے سے، وقد کان فریق منہم، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کان فریق منہم، کچھ لوگ ایسے ہیں، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے رہے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی کرتے رہے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور جانتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی یہ امید اور آرزو ختم فرما دی کہ یہودی ایمان لائیں گے، اور فرمایا کہ ان کے اسلاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے اس میں تحریف کر دیتے تھے یا تبدیلی کر دیتے تھے، اور یہ لوگ ان پر اب تک کوئی نکیر نہیں کرتے تھے۔ نکیر کا مطلب یعنی انکار نہیں کرتے تھے اور طریقہ کار کو غلط بتاتے تھے، بلکہ ان سے محبت اور تعلق میں بھی بہت آگے ہیں۔ اور جس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں آیات اور بینات کا کھلا مشاہدہ کیا، پھر بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، انکار کیا، اور اللہ کے کلام کی تکذیب کی، اسی طرح یہ لوگ بھی معجزات اور دلائل اور شواہد دیکھتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس میں تحریف کرنے کا ذکر ہے، یعنی تبدیلی کرنے کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، جو واقعہ میں نے پچھلی تفسیر میں بیان کیا، اگر آپ کو نہیں پتا تو میری تفسیر واچ کر لیجئے گا، تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا تھا، لیکن جب قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا جو وہاں سن کر آئے تھے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس سے توریت شریف کی تحریف کرنا مراد ہے، یعنی توریت شریف کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ علماء یہود کیا کرتے تھے کہ رشوت لے کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے، اور اگر کوئی شخص رشوت لے آیا تو اس کے مطابق مسئلہ بتا دیا، اور جو شخص کچھ بھی نہ لایا اس کو صحیح اور حق بات بتا دی۔ تو یہ لوگ جو ایسی حرکت کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے کرتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اس کو کرتے چلے جاتے تھے۔ اسی تحریف میں یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات جو توریت شریف میں بیان کی گئی ہیں ان کو بدل دیا، تو ان میں وہ لوگ بھی مبتلا تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو لوگ خود مبتلا تحریف ہوئے اور دوسروں کو ایمان لانے سے روک رہے ہوں، وہ خود کیا ایمان لائیں گے؟ صحیح بات ہے نا؟ تو آج کی تفسیر یہیں پہ میں مکمل کرتی ہوں، تو انشاءاللہ اگلی آیات میں یہودیوں کی منافقت کا بیان ہوگا، اس کے علاوہ یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں کیا تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، یہ بھی اگلی تفسیر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ علماء یہود کا غلط مسائل بتانا اور رشوت لینے کا بیان اگلی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو میری تفسیر کے سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔